سفیر حسین کا میں تذکرہ کروں، بڑی عظیم ہستی ہے جناب عقیل۔ سرور کائنات کو عقیل سے بڑا پیار تھا۔ جناب عقیل مسلم کے والد سے سرور کائنات بڑا پیار کرتے تھے، بہت محبت رکھتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے۔ ایک دن علی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے تو اور بھائی بھی ہیں، جعفر بھی ہے، طیار بھی ہے، عقیل سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ تو سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا علی عقیل میرے حسین کا سفیر بن کے جائے گا، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جناب عقیل بڑی عظمت کے مالک تھے، بڑی بہترین تربیت کی تھی۔ جناب مسلم، یہ ان کی جو سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت ہے نا، یہ حضرت ام البنین کے داماد ہیں۔ عباس جو ہے ام البنین کے بیٹے ہیں، جناب مسلم ان کے داماد ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں آغا محسن حکیم، یہ بھی ایک بہترین نسخہ ہے۔ آج میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بے اولاد حضرات جو ہے نا، اس نسخے پہ عمل کریں گے نا تو کبھی جو ہے وہ بے اولاد نہیں رہیں گے، ان کو اللہ زندگی والی اولاد دے گا۔ یہ ہندوستان کے ایک عالم دین ہیں مہدی مسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا تشریف لے گئے آغا محسن حکیم کے پاس، وہاں جا کے ان کی خدمت میں عرض کی آقا میری اولاد نہیں ہوتی، اگر بچے ہوتے ہیں نا تو وہ وفات پا جاتے ہیں، بچے فوت ہو جاتے ہیں، میرے لیے کوئی مجھے عمل بتائیں، کوئی چیز بتائیں نا کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ دے دے، مجھے اللہ اولاد سے نوازے۔ تو اس وقت آغا محسن حکیم نے کہا ہاں تم ایک کام کرو، تم منت مانو، اللہ تجھے بیٹا دے نا، تم اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھ دو، مسلم رکھ لو، بے شک محمد مسلم رکھو، مہدی مسلم رکھو، مسلم اس کا نام رکھ لو۔ جب تم مسلم نام رکھو گے نا تو وہ اللہ تجھے بیٹا بھی دے گا اور زندگی والا بیٹا بھی دے گا، زندگی والا بھی۔ تو آج بے اولاد میری بہنیں، خصوصاً میرے بزرگان جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے، خصوصاً اولاد نرینہ نہیں ہے، تو وہ بہترین جو ہے یہ آغا محسن حکیم نے انہیں بتایا۔ تو بقول ان کے کہ اس کے بعد جب انہوں نے میرا نام مسلم رکھا، وہ عالم دین ہیں، اب بھی زندہ ہیں، موجود ہیں، تو اس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ میں نے کافی سارے لوگوں کو تذکرہ کیا، کیوں اللہ مسلم نام رکھنے پر، جناب مسلم نام رکھنے پر انہیں زندگی کیوں دیتا تھا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ سرور کائنات علی کی دو بیٹیاں کربلا میں آئی ہیں، دو بیٹیاں صاحب اولاد، دو بیٹیاں، ایک جناب زینب عالیہ، جناب زینب عالیہ، اس میری آقا زادی نے بھی اپنی پوری نسل اونو محمد تھی قربان کر دی، پوری نسل قربان کر دی۔ جناب مسلم میں ایک کوالٹی اور ہے، اضافہ ہے، 4 بیٹے دیے تھے اللہ نے جناب مسلم کو، 4 بیٹے عطا کیے۔ 2 بیٹے کوفہ میں جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے، محمد اور ابراہیم، کثرت کے ساتھ آپ ان کا واقعہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ 2 بیٹے اور بھی تھے جو اسی کربلا میں ہی شہید ہو گئے۔ ایک بیٹے کی شہادت بڑی عجیب ہے، یعنی پوری نسل مسلم نے بھی قربان کر دی، پوری نسل مسلم نے بھی قربان کر دی۔ وہ جو عبداللہ کی شہادت ہے، مسلم کا بیٹا ہے، وہ بھی بڑی عجیب شہادت ہے کہ جب ملعون شمر میرے آقا حسین کی گردن پر خنجر چلا رہا تھا، کبھی پتھر پہ مارتا تھا، کبھی پسے گردن جو ہے میرے آقا کو مارتا تھا، تو اس وقت یہ مسلم کا چھوٹا سا بچہ عبداللہ گیا، اپنے دونوں ہاتھ آقا حسین کی گردن پہ رکھ دیے، دونوں ہاتھ اپنے آقا حسین کی گردن پہ رکھ دیے اور کہنے لگا او ظالم میں اپنے ماموں کو قتل ہونے نہیں دوں گا، قتل ہونے نہیں دوں گا۔ میں نے مقتل میں روایات کو دیکھا ہے، غازی عباس کے بھی بازو کٹے تھے، لیکن اس چھوٹے بچے کے جب ہاتھ کٹے نا، وہ میدان کربلا میں ایسے بھاگ رہا تھا، کبھی آواز دیتا تھا اماں اماں میرے ہاتھ کٹ گئے، اماں میرا خون ضائع ہو رہا ہے، گریا کرتے رہے۔ اور وہاں میدان کربلا میں بھاگتے بھاگتے مسلم کا یہ لال شہید ہو گیا، مسلم کا ایک لال۔ ہاں مسلم کو ایک اور خصوصیت بھی حاصل تھی، پورے کربلا میں، پورے واقعہ کربلا میں، پورے عاشورہ میں
کوئی بچی کوئی خاتون شہید نہیں ہوئی، کوئی خاتون شہید نہیں ہوئی پورے کربلا میں. علی اصغر شہید ہو گئے، بچے تھے، لیکن ایک بچی ایسی تھی جو شام غریبہ کی رات جب مسلمان خیموں کے اندر داخل ہوئے، خیموں کے اندر داخل ہوئے، جناب عاتقہ مسلم کی بیٹی تھی، ڈر کے مارے بھاگی باہر کی طرف، خوف کی وجہ سے ایک ظالم گھوڑا بھگاتے ہوئے بچی کے پیچھے گیا، بچی کے پیچھے گیا. شام کو جب یہ ظلم کر کے چلے گئے تھے نا خیمے لوٹ کے، اس وقت میری آقا زادی نے کہا فضا کلثوم کو بھی ساتھ لے لو، مسلم کی بیٹی نہیں مل رہی ہے، مسلم کی بیٹی نظر نہیں آ رہی، ہماری عزت ہے نظر نہیں آ رہی. آؤ میدان کربلا میں ڈھونڈنے جاتے ہیں. عزادارو جب پہنچے نا کربلا کے ایک ٹیلے کی اوٹ میں، دیکھا مسلم کی بیٹی اوندھے منہ لیٹی ہوئی ہے. میری آقا زادی زینب کہتی ہے کلثوم بچی کو آرام سے اٹھانا، بچی بڑی مشکل سے سوئی ہے، بچی پورے دن کی سہمی ہوئی تھی، بڑی ڈری ہوئی تھی، بڑی مشکل سے سوئی ہوگی، بڑے آرام سے اٹھانا. لیکن جب ام کلثوم نے ہاتھ لگایا نا، بدن ٹھنڈا تھا، آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب عالیہ نے سوال کیا کلثوم بہن، اس بچی پر کوئی تیر کا نشان بھی نہیں ہے، کوئی تلوار کا زخم بھی نہیں ہے، یہ بچی مری کیسے ہے؟ کلثوم سر پیٹ کے کہتی ہے اس کے سینے پہ گھوڑوں کے قدموں کے نشان، اور مسلم کی زندہ بیٹی گھوڑوں کے قدموں تلے آ کے شہید ہو گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ضرور اپنے لیے بھی دعا کرنا، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کرنا، میری والدہ کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنا. عزادارو جناب مسلم اجازت مل گئی، مولا نے بھیج دیا کوفہ میں تشریف لے آئے. وقت اب کم رہ گیا ہے. جب کوفہ میں آئے نا، روایات کہتی ہیں کہ میرے مولا نے جب کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھائی، بعض روایات میں 25,000 لوگوں کا تذکرہ ہے، لیکن کثرت کے ساتھ 10,000 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. لیکن کیا ہوا، جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا تھا. جناب ہانی وہ کوفہ کے اندر موجود تھے، اور جس وقت جناب مسلم نماز پڑھ رہے تھے، جناب ہانی کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، اور آواز دی جا رہی تھی جو بھی سفیر حسین کا ساتھ دے گا اس کے ساتھ یہی حشر کیا جائے گا. عزادارو جب میرے مولا آئے نا واپس وہاں سے مسجد سے، روایات کہتی ہیں جب مسجد کے دروازے پہ پہنچے تنہا رہ گیا مسلم، تنہا مسلم رہ گئے، اکیلے مسلم رہ گئے. چلتے 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 بہت پیاس لگی ہوئی تھی جناب مسلم کو. ایک دروازہ تھا، گھر باہر جو ہے وہ جگہ بنی ہوئی تھی، اس دروازے کے ساتھ آ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، اور نگاہیں ان کی مدینے کی طرف تھی، اور کہہ رہے تھے آقا حسین آپ نہ آئیے گا، آقا حسین آپ تشریف نہ لائیے گا، یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں. یہ جملے کہہ رہے تھے. اچانک ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا نا تو مسلم نے پہلا سوال یہ کیا میں بہت پیاسا ہوں، کچھ پانی مل سکتا ہے؟ پانی مل سکتا ہے؟ جناب طوعہ تھی، اہل بیت کی محبہ تھی، تو وہ فوراً پانی لے آئی. پانی دینے کے بعد کہنے لگی اے مسافر، تم مسافر لگتا ہے، جلدی سے یہاں سے چلا جا، کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تم یہاں رکو تو میرے گھر پر کوئی مصیبت اور مشکل آ جائے. تو جناب مسلم اٹھتے ہوئے آہ بھر کے کہنے لگے آقا حسین مجھے تو یہاں کوئی بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتا، بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتا. جناب طوعہ کے کانوں میں جب آواز گئی نا آقا حسین مجھے کوئی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، جلدی سے بھاگ کے آئی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی مجھے معاف کر دینا، اور تو سفیر حسین ہے، تو حسین کا سفیر ہے، تو جلدی سے میرے گھر کے اندر آ جا، میرے گھر کے اندر آ جا. جناب مسلم اندر تشریف لے گئے. گھر میں جناب طوعہ کے گھر میں بھی بیٹھے تھے نا محمد بن اشعث ایک لشکر لے کر، بعض علماء نے اس کو 2500 افراد کا لشکر کہا ہے، لشکر لے کے آ گیا. جب لشکر آیا نا گھوڑوں کے ہن ہنانے کی آواز آئی، جناب مسلم اٹھے، اپنا امامہ سر پہ رکھا، تلوار اٹھائی،
دروازے سے باہر آنے لگے، جناب طوع سامنے آ گئی اور کہنے لگی مسلم تم باہر نہ جانا، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ تجھے شہید کر دیں گے۔ عزادارو سن سکو گے جناب مسلم نے کیا جملہ کہا؟ شام غریبہ تو بہت بعد میں ہوئی ہے۔ مسلم کہتے ہیں میں غیرت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نہیں چاہتا میری وجہ سے فوجی تیرے گھر میں داخل ہو، میں نہیں چاہتا کوئی لوگ تیرے گھر میں آ جائے۔ میں کہوں گا مسلم یہی مسلمان تھے، اور شام غریبہ علی کی بیٹیاں گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ہوئے تھے، نیزوں کی انیوں سے چادریں اتار رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ ضرور اپنے لیے دعا کرنا، میں نے روایات میں دیکھا ہے روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگی جائے نا، اللہ دعا رد نہیں کرتا، اور وہ بھی حسین اور آل حسین پر گریا کرتے وقت اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ جناب مسلم محمد بن اشعث نے فوج جو لایا تھا نا، اس نے ابن زیاد کو بھیجا، ایلچی بھیجا، کہا جو 2500 افراد تو نے مجھے بھیجے تھے نا وہ بہت کم ہے، مسلم کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، تم جلدی کرو کچھ اور فوج بھیجو۔ اس وقت ابن زیاد نے کہا اکیلا مسلم ہے اور تم 2500 افراد ہو۔ تو محمد بن اشعث نے کہا ہمارا مقابلہ کوفہ کے سبزی فروش کے ساتھ نہیں ہے، ابو طالب کے پوتے کے ساتھ ہے، علی کے بھائی کے ساتھ ہے، علی کے بھتیجے کے ساتھ ہے۔ تو حکم دیا گیا کوئی اس طرح کا کام کیا جائے کہ مسلم کو دھوکہ ہو جائے۔ ایک گڑھا کھودا گیا، جب گڑھا کھودا نا تو مسلم گر گئے گڑھے کے اندر۔ جب گڑھے کے اندر گرے تو عزادارو تقریباً کربلا میں وہی نقشہ جو میرے آقا حسین پر تیر باری ہوئی تھی، بالکل اسی طرح کوئی تیر مارتا تھا، اور کوئی لکڑیاں پھینکتا تھا، اور کوئی گھر سے جلی ہوئی لکڑیوں کی اٹھا کے آگ جو ہے جناب مسلم پہ پھینکتا۔ امامے میں آگ لگ گئی تھی، دندان مبارک شہید ہو گئے، جناب مسلم کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ اجرکم اللہ، بس چند جملے رہ گئے۔ کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں نا، کچھ خصوصیات جناب مسلم کی ایسی ہیں جو کسی کربلا کے شہید کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا، ایسے کسی کربلا کے شہید کو شہید نہیں کیا گیا جس طرح جناب مسلم کو شہید کیا گیا۔ کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں کسی کے ہاتھ پسے گردن نہیں باندھے گئے، اور جناب مسلم کے دونوں ہاتھوں پر پسے گردن باندھا گیا، اور کسی کو قتل ہونے کے بعد ان کی لاش کو کوفہ میں نہیں پھرایا گیا، کوفہ میں نہیں پھرایا گیا، لیکن جناب مسلم کی شہادت کے بعد پاؤں میں رسیاں باندھ کے گھوڑے پر کبھی کوفے کی اس گلی میں گھمایا جاتا تھا، کبھی کوفے کی اس گلی میں گھمایا جاتا تھا۔ جتنے بھی شہید ہوئے، کسی بھی شہید کے لاشے کو بے غور و کفن چھوڑ دیا گیا، لاشوں کو پامال کیا گیا، لیکن کسی کے لاشے کو گندگی کے ڈھیر پہ نہیں پھینکا گیا۔ اور قصابوں کے پاس جو اوجڑیاں پھینکنے کی جگہ تھی، مسلم کے بدن کو ان جو ہے وہ غلاظتوں کے ساتھ پھینکا گیا۔ جناب مسلم کی شہادت کا جب وقت قریب ہوا نا، روایات کہتی ہیں میرے آقا کو پتہ چلا، فوراً بلایا، کہا مسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک یہی عاتقہ جو شام غریبہ کی رات ماری گئی گھوڑوں کے قدموں تلے آ کے، ایک بیٹی تھی حمیدہ خاتون۔ حمیدہ خاتون بھی اگر آپ روایات میں دیکھیں نا، جس طرح جناب سکینہ کو تماچے لگتے تھے اسی طرح یہ مسلم کی بیٹی حمیدہ کو بھی تماچے مارے جاتے تھے، اور جس طرح جناب سکینہ کے کان زخمی ہوئے تھے اسی طرح جناب حمیدہ کے بھی کان زخمی ہوئے۔ یہ جناب حمیدہ اور جناب عاتقہ کو فوراً بلایا میرے آقا حسین نے، اپنی گودی میں بٹھایا، کبھی اس کو پیار کرتے تھے کبھی اس کو پیار کرتے تھے، پھر کہا وہ درم لے آؤ، وہ بالیاں لے آؤ، 2 جوڑے بالیاں ایک عاتقہ کو پہنائی، ایک جو ہے وہ جناب حمیدہ کو پہنائی، اور پھر کہنے لگے او میری بچیو، آج کے بعد تمہارا بابا میں حسین ہوں، آج کے بعد تمہارا بابا میں حسین ہوں۔ عزادارو
اور جب کربلا میں حسین کی شہادت ہوئی اور سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اسی لیے جب لاشیں بابا پہ گئی وہ کہنے لگی بابا او منظر الذی ایتمنی علی صغر سنی، او بابا میں 4 سال کی تھی مجھے تماچے مارے گئے، او بابا میرے سر پہ ہاتھ کسی نے نہیں رکھا، او بابا مجھے پیار کسی نے نہیں کیا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ میرے مولا جناب مسلم کی شہادت کے بعد جناب مسلم کے سر کو کوفہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا، کوفہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا۔ یہ سر لٹکا رہا۔ جب شام غریبہ ختم ہوئی، جب قافلہ لایا گیا سیدانیوں کا، بیبیوں کا، سب سے پہلے کوفہ میں جب داخل ہونے لگے نا، جناب رقیہ کی نگاہ پڑ گئی مسلم کے لٹکے ہوئے سر پہ، رو کے کہنے لگی او بیبیو، او کسی کے پاس چادر ہو، او مجھے چادر دے دو، او میرا سرتاج آ گیا، اور رو کے کہنے لگی مسلم مجھے معاف کرنا، او تیری عاتقہ کو نہ بچا سکی، او گھوڑوں کے قدموں تلے آ کے شہید ہو گئی۔